الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے جی کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے یا مولانا پیر ذوالفقار صاحب سے بیعت ہو جائے، اللہ توفیق دے۔ بہتر یہ ہوتا ہے ایسے معاملات میں بھی استخارہ کر لیں، جو استخارے میں خیر ہو اس پہ عمل کریں۔ میرے ایک بزرگ تھے مولانا الیاس صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ان کے بھائی تھے مولانا ادریس صاحب صادق آباد میں، وہ بھی اللہ والے تھے۔ یہ مولانا الیاس صاحب جو تھے یہ بھی بڑے اللہ والے تھے۔ تو ہم نے کافی عرصہ زندگی کا اکٹھے گزارا مکے میں، روزانہ ایک قرآن کا ختم کرتے تھے، روزانہ۔ وہ کہتے ہیں وہ اللہ پاک نے میرے ذمے ایسی ڈیوٹی لگا دی ہے، جب تک قرآن ختم نہ ہو مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ تو بہرحال وہ جس زمانے میں پڑھتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، تو انہوں نے حضرت مدنی سے کہا کہ حضرت مجھے بیعت کر لے، میں آپ کی بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بھائی میری بیعت نہ ہو، تھانہ بھون چلے جائیں اور تھانوی کی بیعت کر لیں۔ تو مولانا الیاس نے کہا حضرت تھانوی جو ہیں وہ تو کانگریس کے خلاف ہیں، اور آپ نے ساری زندگی ہمیں ترک موالات کیا ہے، خطر پہنایا، یہ کیا، وہاں جاؤں گا تو وہاں میری بنے گی نہیں آپس میں پیر سے، میری تو آپ بیعت کریں۔ حضرت مدنی نے فرمایا اچھا بھائی پھر استخارہ کر لو، اگر استخارے میں خیر ہو تو پھر بیعت کر لینا۔ اور میں نے کہا حضرت عجیب بات ہے، استخارہ اس میں کیا جاتا ہے جس میں شک ہو کہ یہ کام ٹھیک ہے یا غلط۔ مجھے تو آپ کی پیری میں شک کوئی نہیں، آپ کو میرے مرید ہونے میں شک ہے، تو آپ استخارہ کریں کہ میں اس کو بیعت کروں یا نہ کروں۔ حضرت ہنس پڑے۔ وہ ان کا بڑا لحاظ بھی بڑا کرتے تھے، چونکہ ان کا تعلق تھا تو مولانا خیر احمد سہارنپوری کے رشتہ دار تھے، تو حضرت مدنی ان کا لحاظ بھی بڑا کرتے تھے۔ مسکرائے فرمایا اچھا بھائی پھر آؤ بیعت کر ہی لو۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے حضرت کہ آپ استخارہ فرما لیں۔ آج کے اس دور میں امام مہدی کب آئیں گے؟ جب آئیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا، آپ فکر نہ کریں، پریشان نہ۔ وہ ایک بی بی تھی نا بچی، اس کو پہلا حمل ہوا تو اپنی ساس سے کہنے لگی کہ اگر مجھے درد دے تکلیف ہو تو پھر مجھے جگہ دینا اگر میری ولادت کا وقت قریب آ جائے۔ میں نے کہا تم سارے محلے کو جگہ دو گی، ہم نے کیا جگائیں گے؟ جب امام مہدی آئیں گے نا ساری دنیا کو پتہ لگ جائے گا۔